قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم مانگتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ دعا مانگتے ہیں نا ہم ہر نماز میں۔ اور پھر آگے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن وہ بھی سورہ فاتحہ میں ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی تو بہت ساری ڈیفینیشن ہو سکتی ہے نا، ہر آدمی کہے گا، کوئی کہے گا یہ سیدھا راستہ ہے، کوئی کہے گا یہ راستہ ہے، کوئی کہے گا یہ راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ سیدھے راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ انعام کن لوگوں پر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اس کا مطلب ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، اور ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ اتنی بات تو واضح ہے نا، قرآن کریم کی آیات سے اتنی بات تو واضح ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے دنیا میں موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اسی کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن شہداء اور صالحین کا سلسلہ قیامت تک باقی ہے۔ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر چلا۔ اور انبیاء کے راستے پہ چلنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ نیک مینز جو اس کو شریعت نیک کہتی ہے، انبیاء کے راستے پہ چلنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، موجود رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اگر ایسے لوگ دنیا میں موجود ہی نہ ہوں پھر اس دعا کا کوئی تک نہیں بنتا۔ کیا خیال ہے؟ اگر ایسے لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ دعا مانگنا ٹھیک ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ آپ نے انعام کیا ہے؟ یہ دعا مانگنا ٹھیک ہوگا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ دعا مانگنا ہی غلط ہے۔ جب دعا مانگنا غلط ہے تو معاذ اللہ پھر سورہ فاتحہ ہی غلط ہے۔ اور سورہ فاتحہ کتنی اہم سورت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے پڑھوائی جاتی ہے۔ اتنی کسی بھی سورت کی تلاوت نہیں کی جاتی جتنی تلاوت سورہ فاتحہ کی جاتی ہے۔ اتنی اہم سورت ہے۔ یہ بات، یہ تمہید میں نے اس لیے عرض کی، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر آئے دن نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ایک عام شخص جس کو کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہے دین کی، کوئی بہت زیادہ اس نے علم دین نہیں حاصل کیا،
بس ایسا مسلمان ہے کہ والدین مسلمان تھے، مسجد میں آیا، نماز پڑھ لی، جمعہ کا بیان سن لیا، بس کوئی بہت زیادہ علم دین کے ساتھ اس نے کوئی وقت نہیں گزارا. اس طرح کی سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو چیزیں یا جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اس سے ایک عام انسان کنفیوز ہو رہا ہے. کنفیوز کیسے ہو رہا ہے؟ کنفیوز ایسے ہو رہا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ 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 کہہ رہا ہے حلال ہے، وہ کہہ رہا ہے حرام ہے، یہ کہہ رہا ہے جائز ہے، وہ کہہ رہا ہے ناجائز ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ کہہ رہا ہے نہیں کرو. کیا کروں؟ یہ کہہ رہا ہے قرآن حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ کہہ رہا ہے قرآن حدیث میں یہ لکھا ہے، میں کیا کروں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک عام نوجوان کنفیوز ہوتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے، اتنی بات تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ دین نیا نہیں ہے، ابھی کا نہیں ہے، کوئی 20-25 سال پہلے تو نہیں آیا نا یہ دین. بولیں میرے ساتھ تھوڑا بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے. یہ دین 20-25 سال پہلے تو نہیں آیا نا. 20-25 سال پہلے سوشل میڈیا آیا ہے. دین 20-25 سال پہلے نہیں آیا. 20-25 سال پہلے کیا آیا ہے؟ سوشل میڈیا آیا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو 20-25 سال پہلے بھی لوگ دین پہ عمل کرتے ہوں گے نا، یا نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ شروع میں صراط الذین انعمت علیہم اسی لیے میں نے سمجھایا. اگر نہیں کرتے تھے اس سے پہلے لوگ دین پہ عمل تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کا کوئی معنی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے؟ 2-3 طرح کی چیزیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا نیا ہے، ہم نئے ہیں، اللہ کا دین پرانا ہے. سوشل میڈیا نیا ہے، ہم لوگ نئے ہیں، اللہ کا دین پرانا ہے. اللہ کا دین ہم سے پہلے بھی موجود تھا، سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی موجود تھا، ہمارے بعد بھی موجود رہے گا. اگر بعد میں ان فیوچر سوشل میڈیا نہ ہو پھر بھی اللہ کا دین موجود رہے گا. اب پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص دین کا کوئی ایسا تصور، دین کا کوئی ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو آج سے پہلے، آج کا مطلب 20-25-30-40-50 سال پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، 20 سال پہلے دین کا وہ مفہوم کہیں موجود نہیں تھا، کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن کوئی آدمی آج آ کے کہتا ہے کہ میں دین کا جو مفہوم بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت کی جو تشریح بتا رہا ہوں، حدیث کی جو تشریح بتا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اور آج سے پہلے قرآن حدیث کی جو تشریح بتائی گئی تھی یہ سب غلط تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک کوئی شخص صحیح دین پر عمل نہیں کر سکا ہے. یہ مطلب ہوا نا، آج تک کوئی شخص دین پر صحیح عمل نہیں کر سکا ہے. تو جب نہیں کر سکا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم ختم ہو گیا نا. صراط الذین انعمت علیہم لوگ 100 سال پہلے بھی پڑھتے تھے نا، یا نہیں پڑھتے تھے؟ 200 سال پہلے بھی پڑھتے تھے. تو جب 200 سال پہلے کوئی صحیح دین پہ عمل کرنے والا تھا ہی نہیں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 200 سال پہلے جو آدمی پڑھتا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ دین کا یہ تصور صحیح ہے، آج سے پہلے جو دین کا تصور پیش کیا گیا وہ غلط تھا، اس کا مطلب اس سے پہلے جتنے لوگ صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے رہے وہ غلط پڑھتے رہے. ایسا کام تو دنیا کا کوئی عام انسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دعا کیوں کروائے گا؟ اگر ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ ہم سے کیوں دعا کروائے گا؟ یہ تو دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرتا.
اللہ 1400 1450 سال سے یہ دعائیں سب سے منگوا رہا ہے کہ کہو صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں ہر رکعت میں کہو. سارے انسان کہتے جا رہے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن حدیث کی کون سی تشریح معتبر ہوگی. ہمارے نوجوان جو کنفیوز ہوتے ہیں نا، وہ کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کسی عالم کے پاس تو جاتے نہیں ہیں، کسی مفتی کے پاس تو بیٹھتے نہیں ہیں، کسی دارالافتاء میں کسی مستند دینی مدرسے میں جا کے تو کسی سے نہیں پوچھتے. ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہے دین سمجھنے کا؟ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ کوئی اختلافی موضوع زیر بحث آیا، مثال کے طور پر 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ سمجھ آ رہی بات؟ اب ایک دو دوست ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، دوسرا دوست ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق ہوتی ہے. اب 2 دوست آپس میں بحث کر رہے ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی عالم نہیں ہے. ان دونوں میں سے ہوا کیا ہے کہ اس نے بھی تھوڑی سی کسی کی بات سن لی ہے، اس نے بھی تھوڑی سی کسی کی بات سن لی ہے. نہ اس کو سارے دلائل کا پتہ ہے، نہ اس کو سارے دلائل کا پتہ ہے. اب آپس میں بحث شروع ہو گئی. اب مثال کے طور پر جو یہ کہہ رہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں، اس کے پاس 2-3 دلیلیں تھیں، اس نے دے دیں. باقی اس نے کوئی اور دلیل پیش کی، اس کے پاس جواب نہیں تھا. اب یہ پریشان ہو جائے گا کہ یار اس نے تو دلیل دی ہے، اب اس کے پاس جواب نہیں ہے. اب جب اس کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب کہ اس کا جواب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے؟ بولیں اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ وہ جاتا کسی مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ دلائل ہیں، فلاں آدمی نے یہ دلیل دی ہے، ذرا مجھے سمجھا دیں. کسی مستند آدمی کے پاس چلا جاتا، وہ مفتی صاحب نہیں سمجھا پاتا، دوسرے مفتی صاحب کے پاس چلا جاتا، وہ نہیں سمجھا پاتا، تیسرے کے پاس چلا جاتا. اگر وہ 10-15-20 علماء کے پاس چلا جائے اور 10-15-20 علماء اس کو نہ سمجھا پائیں تو پھر وہ کہہ سکتا ہے یار میں کنفیوز ہو رہا ہوں، اس نے دلیل دی اور کسی کے پاس جواب. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نوجوان کو کوئی کنفیوژن ہو، وہ جا کے، ہوتا ہوگا بہت کم، شاذ و نادر ہوتے ہیں کچھ لوگ سوال کرنے والے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو خود فیصلہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا. کہتے ہیں آپ بھی دلیل دیں، آپ بھی دلیل دیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ جس کی دلیل مضبوط ہوگی ہم اس پہ عمل کریں گے. کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی میں نے فلاں مفتی صاحب کا کلپ بھی سنا، فلاں مفتی فلاں اسکالر کا کلپ بھی سنا، مجھے اس کی بات زیادہ مضبوط لگ رہی. سبحان اللہ. دین نہ ہوا کھلونا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کیا ہر آدمی کا یہ لیول ہوتا ہے کہ وہ دلائل کو جج کر سکے کہ کون سی دلیل ٹھیک ہے کون سی دلیل ٹھیک نہیں ہے؟ ہر آدمی یہ کر سکتا ہے؟ اب ہمارے لوگ متاثر کن چیزوں سے ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں جو شریعت میں ججمنٹ کا معیار نہیں ہے. ہمارے لوگ متاثر کس چیز سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، اس نے قرآن کی آیت پیش کی، اس نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے، اسی سے متاثر ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ ایک عام آدمی کا کیا معیار ہے؟ یار وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ مفتی صاحب کہہ رہا ہے فقہ حنفی میں ایسا ہے، وہ کہہ رہا ہے صحیح بخاری میں ایسا ہے، یہ کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے. یہی کنفیوژن ہے نا. اس سے آگے کچھ ہے؟ تو کسی موضوع پر قرآن کی آیت پیش کر دینا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں، کسی موضوع پر قرآن کی آیت پیش کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کا موقف ٹھیک ہے. قادیانی جو امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، ایسا ہی ہے نا. پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں.
آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت کرتے ہیں. قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت کرتے ہیں. تو اب اگر وہ قرآن کریم کی آیات قادیانی پڑھنا شروع ہو جائے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، ایک عام آدمی جج کر پائے گا؟ کر پائے گا جج؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اور وہی آیت جو ختم نبوت کی آیت ہے اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں. قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں عربی میں خاتم کہتے ہیں مہر کو. عربی میں خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مہر، سٹیمپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی سٹیمپ ہیں، وہ نبوت کی سٹیمپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس بندے پہ سٹیمپ لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا. وہ جس بندے پہ سٹیمپ لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا. وہ سٹیمپ معاذ اللہ حضور نے غلام احمد قادیانی پہ لگا دی تو وہ کیا بن گیا؟ اب کوئی آدمی اگر مجھے آ کے یہ کہے کہ دیکھیں قادیانی قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں معاذ اللہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تو میں آپ کی بات مانوں یا قادیانی کی بات مانوں؟ تو آپ کا یہ جو ججمنٹ کا سٹینڈرڈ ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ جج کر رہے ہیں اس بات سے کہ اس نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، کیا یہ سٹینڈرڈ ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاتم النبیین کا معنی تم بیان کر رہے ہو، کیا قادیانیوں کے علاوہ کسی نے خاتم النبیین کا یہ معنی بیان کیا ہے؟ بھائی غلام احمد قادیانی سے پہلے بھی قرآن پڑھا جاتا تھا. قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، پڑھانے والے موجود تھے. حدیثیں ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں. کیا آج تک کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، دنیا کے کسی شخص نے آج تک اس آیت کی یہ تفسیر کی تھی؟ نہیں کی تھی. جب نہیں کی تھی اس کا مطلب اگر 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کوئی آدمی آ کے قرآن کریم کی من مانی تفسیر بیان کر رہا ہے تو یہ من مانی تفسیر معتبر نہیں ہوگی. اب اس کی دلیل قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کی غلط تفسیر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کر کے دجل سے کام لے رہا ہوتا ہے. سامنے قرآن کی آیت ہوتی ہے، اصل میں قرآن کا من مانا ترجمہ نکال کر اس سے دلیل پکڑ رہا ہوتا ہے، جو ترجمہ، جو مفہوم قرآن کا نہیں ہوتا. اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی. بھائی مثال کے طور پر ایک عام آدمی کیا قرآن کا ترجمہ، ہمارے ہاں تو عام لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا نا. اکثر یہ جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا، یہ ترجمہ قرآن کی آیت کا غلط کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. عام آدمی کو کیا پتا؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی آدمی کہے کہ قربانی کرنا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگ ایسی چیزوں کو سنتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا قربانی ضروری ہے، کہیں گے یہ تو روٹین کی چیز ہے. یہ کہیں کہ قربانی نہیں ہے تو ہم سنیں آپ کو. کیا خیال ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنی چاہیے، یہ تو سارے کہتے ہیں، تو آپ نے کون سا کوئی یہ کہے نا کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے تو ہم سنیں؟ پھر کہتے ہیں نا ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ کتا حلال ہے، کتا حلال ہے، میرے ساتھ مناظرہ کرو. تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یار پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس کیا دلیل ہے جو مناظرے کا بول رہا ہے. ایک آدمی نے کہا چلو یار بیٹھتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، بتاؤ، بولو، پبلک کو جمع کرو. پبلک جمع ہو گئی، بھائی دلیل دو، کتا حلال ہے.
کہا نہیں کتا حرام ہی ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو پبلسٹی ہو جائے گی کمپنی کی کہ یہ بھی ایک بندہ ہے۔ آج کل تو سب ریٹنگ کا چکر ہے بھائی، ریٹنگ کا چکر ہے۔ کوئی ایسا کام کرو پتہ چلے یہ بھی اسکالر ہے، یہ بھی کوئی جناب اس کو بھی دین کی سمجھ ہے۔ تو قرآن کریم، اب مثال میں یہ مثال دے رہا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، آپ کہیں کہ دلیل دیں، وہ کہے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ آپ کہیں دیکھیں مفتی صاحب آپ آج تک ہمیں کہتے رہے قربانی واجب ہے، وہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ تو مولوی صاحب آپ کو کہے گا کوئی عقل کو ہاتھ مارو، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا اقیم الصلاۃ کا یہ ترجمہ ہے کہ قربانی نہ کرو؟ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ تو یہ کہ نماز پڑھو، اس کا قربانی کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ آپ کہیں نہیں وہ دلیل قرآن سے دے رہا ہے۔ دلیل تو قرآن سے دے رہا ہے، کیا قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب آج تک امت میں کسی نے بیان کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ قربانی مت کرو؟ کسی نے بیان کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اقیم الصلاۃ کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے وہ قرآن کی اقیم الصلاۃ تو قرآن میں 80 سے زیادہ جگہ پر ہے، وہ کہ قرآن میں 80 سے زیادہ مقام پر ہے اقیم الصلاۃ، آپ پھر بھی قربانی کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر آدھی آیت کا ترجمہ کریں، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آج تک تمہیں مولوی بولتا رہے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور مولوی صاحب کہتا ہے کہ فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب آپ کہیں کہ دیکھیں، تو آپ جائیں گے دیکھیں گے قرآن میں تو یہ آیت موجود ہے، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے۔ اب اسی آیت کا آگے ایک حصہ ہے، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن ویسے اقیم الصلاۃ، تو دونوں آیات میں جمع ہو گیا نا، دونوں آیات پہ عمل ہو جائے گا کہ اقیم الصلاۃ کا تعلق اس حالت سے ہے جو نشے کے علاوہ کی حالت ہو، اور لا تقربوا الصلاۃ والی آیت کا تعلق اس حالت کے ساتھ ہے جب انسان نشے کی حالت میں ہو، تو دونوں آیتوں پہ کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، ایک بندہ ایسے سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے ہیں، ساری زندگی ہم نے وتر غلط پڑھی، دیکھیں حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ساری زندگی آج پتہ چلا ہے کہ وتر ہم غلط پڑھتے رہے۔ دلیل حدیث میں ہے کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح مت پڑھو، وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح مت پڑھو۔ اسی حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے کہ یا 5 رکعت پڑھو یا 7 رکعت پڑھو، یہی حدیث۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے کہ وتر کی رکعت یا 5 رکعت پڑھو یا 7 رکعت پڑھو۔ کون پڑھتا ہے 5 رکعت وتر؟ 7 رکعت وتر کون پڑھتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ حدیث کا جو مطلب ایکسٹریکٹ کر کے بتایا گیا وہ صحیح تھا؟ یہ جو سر پکڑ کے بتایا کہ آج مجھے پتہ چلا ہم جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں کیا یہ مغرب کی طرح ہے؟
وطر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں؟ بولیں، وطر میں دعائے قنوت ہے؟ مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں؟ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ تو وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہوئی؟ بولیں، وطر کی نماز میں ہم تیسری رکعت میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں، تو وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہوئی؟ بولیں، وطر کی نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں سورت کے بعد سورت پڑھتے ہیں، تو وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہوئی؟ تو ہماری وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہی الگ ہے؟ اب آپ کہیں کہ دیکھیں وہ حدیث پیش کر رہا ہے، وہ بھائی حدیث پیش تو کر رہا ہے، مطلب کیا ہے حدیث کا؟ کیا حدیث کا یہ مطلب ہے جو مطلب وہ پیش کر رہا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، ولا یسلم الا فی آخرہن، اور سلام آپ صرف تیسری رکعت کے بعد پھیرتے تھے، دوسری رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ وطر کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ تو اگر وطر کی 3 رکعتیں نہیں ہیں تو یہ 3 سورتیں کیسے پڑھتے تھے آپ؟ عرض کرنے کا مقصد یہ، ہمارا جو پیمانہ ہے کسی کو جج کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ حدیث پیش کر رہا ہے، بھائی حدیث تو پیش کر رہا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک پیمانہ یہ کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے، آپ دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب جو صحیح بخاری کی حدیث پیش کرے گا وہ ٹھیک ہوگا، جو صحیح بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب سے حدیث پیش کرے گا وہ غلط ہوگا۔ یہ ہے یا نہیں دماغوں میں ہمارے؟ اب یہ سٹینڈرڈ شریعت کا ہے ہی نہیں۔ شریعت کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت اور حدیث، کہاں قرآن کریم کی آیت اور حدیث ایسا ہے کہ قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو، حدیث پر بھی عمل ہو، قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو اور حدیث پر بھی عمل ہو۔ اس کے بہت سارے معیارات ہیں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی ایک حدیث نقل کرتا ہے اور اسی صحابی کا اپنا فتویٰ اس روایت کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے حدیث نقل کی اور اسی صحابی سے جب پوچھا گیا اس نے اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، اور روایت کرنے والا بھی اس حدیث کا وہ صحابی خود ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کے سامنے حدیث ہو، خود اس نے روایت کی ہو، پھر اس حدیث کے خلاف وہ فتویٰ دے رہا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیں، یعنی ایک صحابی خود اللہ کے رسول کا فرمان نقل کر رہے ہیں، پھر خود اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ جب صحابی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، یہ حکم پہلے ہوگا، اب یہ حکم نہیں ہے، جب ہی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ حکم ایسا ہے، حالانکہ حدیث میں اس کے خلاف ہے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے، اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں نا، مجھے یہ بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ بات بھی بہت زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو جائے، اتنی ٹیکنیکل کہ یار عام آدمی کی سمجھ میں بات آ رہی ہو، لیکن تھوڑا سا اس گہرائی میں جانا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہو گیا آج کل کہ ہمارے نوجوان اور ہم عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کوئی بہت بڑے فن خوان ہیں، یہ مولوی مفتیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں کس راستے پہ لگائے ہوئے یہ لوگ۔ تو آگے ذرا بیٹھیں کسی مفتی صاحب کے پاس، وہ آپ کو بتائے گا نا کہ کس راستے پہ لگایا مولوی صاحب نے۔ آپ مولوی صاحب کی صرف باتیں سمجھ لیں، میں نے اگر ابھی ٹیکنیکل باتیں شروع کی ہیں نا حدیث کی، اصول حدیث کی، آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محدثین کی اصطلاحات، ان کے معیارات، وہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اگر میں نے ٹیکنیکلی اب یہاں بیان کرنا شروع کی تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ بات چل کیا رہی ہے۔
اب جب کسی آدمی کو محدثین کی یہ اصطلاح سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ جج کرنے بیٹھ جائے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ حق اس کو حاصل ہے؟ ایک بات ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا. ضعیف حدیث جو ہے نا، اس کی محدثین نے 25 قسمیں ذکر کی ہیں. کتنی؟ 25 قسمیں، 25 ضعیف حدیث کی. مثال کے طور پر مضطرب. پھر مضطرب کی 2 قسمیں، ایک ہوتی ہے مضطرب السند، ایک ہوتی ہے مضطرب المتن. اسی طرح ضعیف حدیث کی قسم ہے مقلوب. ایک حدیث ہوتی ہے مقلوب السند، ایک ہوتی ہے مقلوب المتن. اسی طرح ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے مصحف، ایک ضعیف حدیث کی قسم ہے مدرج، ایک ضعیف حدیث کی قسم ہے جس میں تدلیس و مدلس، ایک قسم ہے جس کو بعض محدثین ضعیف کہتے ہیں مرسل. یہ ساری ضعیف حدیث کی قسمیں. اب ہر ضعیف حدیث نہ قابل قبول ہوتی ہے، نہ ہر ضعیف حدیث ریجیکٹ کرنے کے قابل ہوتی ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ضعیف حدیث کو کیوں ضعیف کہا گیا ہے. اب ایک عام آدمی جو حدیث ہمیشہ رد کی جائے گی نا، وہ حدیث ہوتی ہے جس کو موضوع کہتے ہیں. موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو من گھڑت ہوتی ہے. من گھڑت یعنی خود کسی کی بنائی ہوئی، فیبریکیٹڈ، اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع. وہ حدیث کبھی بھی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. حدیث ضعیف پر کبھی عمل ہوتا ہے، کبھی عمل. آج کل ایک نئی بات فضائل اعمال کے حوالے سے ہر کچھ سالوں بعد بات شروع ہو جاتی ہے. فضائل اعمال آپ اس کی تعلیم کرتے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث ہیں. ایک اور مسئلہ جو آج کل ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بات کر دے گا کہ فلاں آدمی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں آدمی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور دیکھیں یہ بات تو شریعت کے خلاف ہے اور ان کے علماء نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب جو دوسرا آدمی ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ کتاب اٹھا کے جا کے دیکھے، پڑھے کہ واقعی میں لکھا بھی ہے یا نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جس نے کسی کی ویڈیو سنی ہو اور ویڈیو سننے کے بعد جا کے وہ کتاب اٹھائی ہو کہ ذرا میں خود دیکھ لوں کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں کے ایک اسکالر ہیں بڑے نامور، اپنے آپ کو بڑا محقق کہتے ہیں. انہوں نے فضائل اعمال کے بارے میں لکھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے فضائل اعمال اس وقت لکھی جب میں دماغی طور پر بیمار تھا. میں نے فضائل اعمال اس وقت لکھی جب میں دماغی طور پر بیمار تھا. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس حالت میں لکھی کہ جب وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، پاگل ہو گئے تھے، اس دور میں فضائل اعمال لکھی ہے، اور یہ لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے پھر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں اس دن ٹی وی چینل پہ کسی نے فون کر کے یہ بات پوچھی، حالانکہ یہ بات کہیں انہوں نے لکھی نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہیں لکھی. یہ فضائل اعمال کی جو کتاب ہے یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ایسی نہیں لکھی کہ پوری کتاب لکھی ہو. یہ حضرت شیخ الحدیث کے مختلف رسالے ہیں، فضائل نماز، فضائل حج، فضائل رمضان، ان سب کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی ہے. انہوں نے اس کو کتابی شکل میں لکھا ہی نہیں ہے، یہ رسالے تھے، ان کو جمع کر کے ایک کتاب بنایا گیا ہے. انہوں نے حکایات صحابہ میں مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ میری نکسیر پھوٹ گئی، جو ناک سے خون آتا ہے، نکسیر پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام کرنے سے منع کیا کہ آپ کے دماغ پہ بوجھ پڑے گا، اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی، اس لیے آپ اتنے دن تک ریسٹ کریں، کوئی دماغی کام نہ کریں. یہ لکھا ہے حکایات صحابہ کے بارے میں. اور یہ لکھا ہے کہ میری نکسیر پھوٹی جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے یہ کہا کہ دماغی کام مت کریں تاکہ آپ کو ریسٹ ملے، بعد میں پھر آپ اپنا کام. اس کو ایک صاحب نے بنا کے پیش کر دیا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے
کہ فضائل اعمال میں نے اس وقت لکھی ہے جب میری دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی. اب آپ مجھے بتائیں, اب جب یہ بات کرنے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے بابوں کا. بھائی آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ آگے سے کہیں کہ بھائی کیوں میرے ابا کو گالی دے رہے ہو, کہ دیکھو اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. بھائی بابوں کا دفاع کرنا انسان کے غیرت مند ہونے کی, اس کے عزت مند ہونے کی, اس کے نسب کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی خاندان قبیلہ ہے. جس آدمی, کوئی آدمی ایسا ہو کہ آپ میرے باپ کو گالی دیں, ماں کو گالی دیں, بہن کو, کسی کو, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ کوئی اچھی علامت ہے؟ بھائی آپ جب, اور غلط, اب ایک آدمی نے یہ بات نہیں لکھی اور آپ اس کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں, اور ایک عام نوجوان کنفیوز ہو رہا ہے کہ یار فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے, حالانکہ فضائل اعمال میں یہ بات ہی نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حدیث ذکر کی ہے وہاں حاشیے میں لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے. ہر حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے عربی میں, فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے, اور یہ حضرت شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے. اب حکایات صحابہ کے, میں یہ بات پوری کر لوں, حکایات صحابہ کے بارے میں یہ بات اس طرح مشہور کی گئی کہ دیکھیں اس کتاب کی کیا حیثیت ہوگی جب دماغی ایسی حالت میں لکھی گئی ہے. اب حکایات صحابہ کے اندر جتنے واقعات ہیں ان واقعات میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو غیر مستند ہو. ایک واقعہ بھی نہیں ہے, ایک. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا کسی چیز کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ یہ واقعہ حکایات صحابہ میں ہے تو یہ کسی کتاب میں ہے یا نہیں. کمپیئر کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. اتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں, یہ اعتراض بھی تو کر سکتے ہیں کہ حکایات صحابہ میں یہ واقعہ ہے اور یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. تو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں ہو اور وہ کسی کتاب سے لیا نہ ہو حضرت شیخ الحدیث نے. لیکن کیا ایک عام نوجوان اتنی تحقیق کرے گا؟ کیا وہ اتنی تحقیق کرے گا؟ یا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے, یا وہ کسی کے پاس جائے گا؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ہاں بس اس نے ایک بات سن لی, اس کے دماغ میں خلش پیدا ہوگی کہ یار یہ کیا چکر ہے. اب وہ دماغ میں ایک شک شبہ چل رہا ہے بلا وجہ, ٹینشن میں, پریشانی میں, حالانکہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ فضائل اعمال میں جہاں حدیث ذکر کی ہے وہاں حاشیے میں ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے, اور یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے, جو بھی ہے وہ لکھ دیا ہے. اور جس آدمی نے فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کیا ہے, جس آدمی نے یہ اعتراض کیا ہے, اس نے کیا کمال کیا ہے. اس کی مختلف چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں معیار دو لوگوں کو بناؤں گا. ایک حافظ زبیر علی زئی صاحب گزرے ہیں, ایک علامہ البانی, ان دو کو معیار بناؤں گا کہ انہوں نے صحیح قرار دیا یا ضعیف قرار دیا. اب بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جس کو علامہ البانی نے کہا ہے صحیح ہے اور حافظ زبیر علی زئی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. وہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی حدیث اس کو ذکر کرنی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کسی دوسرے بندے نے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ چیز نقل نہیں کرتا, جس نے اس کو صحیح کہا ہوتا ہے وہ نقل کر دیتا ہے. اور علامہ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں ہر حدیث پر سب کچھ نقل کر دیا ہے کہ اس حدیث کو فلاں نے ضعیف کہا ہے, فلاں نے صحیح کہا ہے, فلاں نے حسن کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے. سب کے جو کمنٹس ہیں سب نقل کر دیے ہیں کہ بھائی اب تمہاری مرضی, تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے, میں نے سارے کمنٹس نقل کر دیے ہیں. یہ نہیں کہ جو حدیث میں اپنی کتاب میں ذکر کروں گا اس کو اگر کسی نے ضعیف کہا ہے تو اس کا کمنٹ میں حذف کر کے چونکہ میری کتاب میں لکھ دوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ کام انہوں نے نہیں کیا. اور فضائل اعمال پر اعتراض کرنے والے صاحب خود یہ کام کر رہے ہیں. اب اتنی گہرائی میں جا کے یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ سوشل میڈیا پہ تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا, اگر ہوں گی بھی کسی کو پہنچے کسی کو نہ پہنچے. تو اب یہ جو واقعات ہیں نا, یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ہم خود فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی
میں نے اس کی بھی دلیل بھی سنی، اس کی دلیل بھی سنی، مجھے اس کی دلیل زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ معیار نہیں ہے. ہاں یہ معیار اس وقت ہوگا اگر یہ کام کوئی عالم دین کرے، کوئی مفتی کرے، کوئی فقیہ کرے، جس نے علم دین میں مہارت حاصل کی ہو، اچھی طرح صحیح منجھا ہوا مفتی ہو، اور اس کے سامنے کوئی مسئلہ آیا اور وہ کہے کہ میں نے اس معاملے کے دونوں دلائل پہ غور کیا، مجھے یہ دلیل زیادہ سمجھ میں آتی ہے. ایسا فقہاء نے ہمیشہ سے کیا ہے. خود فقہ حنفی کے اندر بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کچھ ہے اور فقہ حنفی میں فتویٰ کسی اور بات پر ہے. یعنی امام ابو حنیفہ نے مثلاً کہا کہ یہ کام جائز ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے اس پہ غور کیا، دلائل دیکھے تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. انہوں نے حدیث کو لے کر امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا. جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں نا، جو علماء طلبہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فقہ کی کتاب کے ہر دوسرے صفحے پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فقہ ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کا یہ قول ہے، لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر نہیں، ان کے شاگرد کے قول پر ہے، اس لیے کہ دلیل ان کے شاگرد کی مضبوط ہے. یہ کام علماء فقہاء کر چکے ہیں، یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دن ایک صاحب سے میری اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جمعے کا خطبہ اردو میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. جمعے کا جو خطبہ ہے وہ اردو میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ہم نے کہا نہیں دے سکتے بھائی، جمعے کا خطبہ عربی میں ہے تو عربی میں ہی دیں گے، اردو میں کیوں دیں گے. دوسرے صاحب کہنے لگے نہیں، خطبے کا تو اصل مقصد ہوتا ہے افہام و تفہیم، کہ کسی کو بات سمجھائی جائے. حضور کے زمانے میں تو سارے عرب تھے، اس لیے خطبہ عربی میں ہوتا تھا، اور اب جب آپ کے سامنے اردو سمجھنے والے لوگ ہیں تو آپ عربی میں خطبہ کیوں دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قیاس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. عقل ہے نا، لاجک ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل. بھائی صحابہ کے دور میں فارس فتح ہو گیا تھا نا، فارس کے لوگ عربی بولتے تھے، فارس کے جو لوگ تھے وہ عربی بولتے تھے، تو کیا فارس میں جو صحابہ گئے وہ فارسی میں خطبہ دیتے تھے؟ بولیں، فارس میں جو صحابہ تھے وہ فارسی زبان میں خطبہ دیتے تھے یا عربی میں دیتے تھے؟ تو کیا جب عربی خطبے کا مقصد افہام و تفہیم ہے تو فارس میں جانے والے صحابہ عربی میں کیوں خطبہ دیتے تھے؟ تو کسی صحابی نے کسی بھی ملک میں جا کے، مصر فتح ہوا، فارس فتح ہوا، روم فتح ہوا، کسی صحابی نے دوسری زبان میں جا کے خطبہ نہیں دیا، حالانکہ وہاں کے لوگوں کی زبانیں کچھ اور تھیں. تو جب نہیں دیا تو عربی میں ہی سب نے دیا ہے تو عربی میں ہی دینا پڑے گا. حالانکہ فقہ حنفی کے اندر بعض فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی کسی اور زبان میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کی یہ بات اس لیے رد کی ہے کہ بھائی تمہاری یہ بات حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ہم حدیث پہ عمل کریں گے، تمہاری بات پہ عمل نہیں کریں گے. اب یہ بحث مباحثہ فقہاء آپس میں کر کے نتیجہ نکال کے فیصلہ کر چکے. اب اگر کوئی آدمی اس کو دوبارہ چھیڑتا ہے کہ نہیں میں دلائل میں ترجیح قائم، میں فیصلہ کروں گا کہ کس کی دلیل. بھائی یہ جو 1400 سال سے فقہاء فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، ساری امت اس کو فالو کرتی آ رہی ہے، تو آپ کون ہیں کہ آپ ابھی فیصلہ کریں گے؟ اور آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، علمی سٹیٹس کیا ہے کہ آپ کو قرآن حدیث میں کتنی مہارت ہے جس کی وجہ سے یہ اتھارٹی آپ کو دی جا سکے کہ ہاں آپ فیصلہ کرنے کے اہل ہیں. یہ باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں، کوئی زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خون جگر، یہ مشکل باتوں کو انسان سوچتا ہے کہ کیسے میں آسان الفاظ میں عوامی انداز میں پیش کر سکوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. ہمارے علماء یہ باتیں نہیں کرتے نا، ہمیں شوق ہے ان چیزوں کا. علمی شیخیاں بگاڑنا یہ کوئی علماء کا کام نہیں ہے. اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو ہم آپ کے سامنے بھی یہ بیان کرتے کہ بھائی نماز کا اہتمام کیا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر
یہ چیزیں بتاتے ہیں. اور والدین کے حقوق, پڑوسی کے حقوق, فلانے کے حقوق, یہ چیزیں بتاتے ہیں نا آپ کو. اور آپ نے سنا ہوگا علماء یہی کرتے ہیں, اس لیے کہ علماء کا مقصد کوئی فتنہ فساد پیدا کرنا. علماء کو پتہ ہے کہ یہ بحثیں پہلے ہو چکی ہیں, دلائل آ چکے ہیں, معاملات نمٹ چکے ہیں. تو اب لوگوں کو وہ چیزیں سکھاؤ, سمجھاؤ جو پریکٹیکل ہیں, کہ بھائی یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, باقی بحثوں میں مت الجھاؤ. علماء یہ کرتے ہیں. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ علماء کی اس خاموشی کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس نے تو یہ دلیل دی, کسی مولوی صاحب نے تو جواب نہیں دیا, اس نے یہ دلیل دی, کسی مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. اب جواب دینے پر آؤ, کہتے ہیں مولوی لڑتے رہتے ہیں. سمجھ نہیں آتی ہمیں, ہم کہاں جائیں. جواب نہ دو تو کہتے ہیں مولوی کے پاس جواب نہیں ہے, ہم کنفیوز ہو رہے ہیں, مولوی صاحب جواب نہیں دے رہے. جواب دے دو تو کہتے ہیں مولوی یہ ابھی تک ان کے یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے, ان کو امت کہاں پہ کھڑی ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ادھر مولوی کس بات پہ لڑ رہے ہیں. تو کیا کریں مولوی صاحب, کہ وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں نا والد اور بیٹا جا رہے تھے, گدھا ساتھ تھا, سنا ہوگا نا مشہور قصہ ہے. تو والد نے بیٹے کو کہا آپ بیٹھ جاؤ, میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں. لوگوں نے دیکھا یار کیسا بے رحم سخت دل والد ہے. اور بیٹے کو کہا کہ یار کیسا بدتمیز بیٹا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے اور والد پیدل پیدل ساتھ چل رہا ہے. تو بیٹے نے کہا ابا آپ بیٹھ جائیں, میں پیدل چلتا ہوں. ابا بیٹھا تو کہا یار کیسا بے رحم ابا ہے, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا بیٹا ایسا کرتے ہیں دونوں گدھے سے اتر جاتے ہیں, ویسے ہی گدھے کو لے کے چلتے ہیں. اب جب ویسے ہی لے کے چلے, لوگ کہہ رہے ہیں یار بے وقوف لوگ ہیں, گدھا پاس ہے اور ویسے ہی چل رہے ہیں, بیٹھو بھائی گدھے پہ. دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے, اب چلنے لگے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیسے ظالم لوگ ہیں, دو بندے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا ایسا کرو اترو, یہ گدھے کو ہم سر پہ اٹھاتے ہیں. اس نے گدھے کو سر پہ اٹھایا. لوگ دیکھ رہے ہیں, بولے لوگ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں, اس نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا. اب وہ کیا کرے, گدھے پہ سوار ہو, گدھے کو اپنے اوپر سوار کرے, ابا بیٹھے بیٹا بیٹھے, دونوں اترے, دونوں کیا کریں. یہی حشر ہو رہا ہے. جواب نہ دو تو مسئلہ ہے, جواب دو تو مسئلہ ہے. اب میرا ایک جگہ بیان تھا کوئی 2-3 دن پہلے, 23ویں شب کو, بہت بڑی کراچی کی مرکزی جامع مسجد میں. وہاں میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بیان کیا اس پر کہ سوشل میڈیا پر ایتھیزم اور الحاد اور خدا کا انکار, اس پہ کیسے کیسے کام ہو رہا ہے, اور اس کا کیا, اس پہ میں نے پورا 1.5 گھنٹے کا تقریباً بیان کیا کہ بھائی یہ ایتھیزم کیا ہے, اگنوسٹکزم کیا ہے, ڈیزم کیا ہے, نیچرلزم, مٹیریلزم, یہ ساری چیزیں میں نے اس پہ بات کی وہاں. تو بعد میں کافی لوگوں نے کہا ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے اچھی بات کی. ایک صاحب آئے, بزرگ تھے, بیان کے بعد مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کوئی قرآن حدیث بیان کرتے, یا آپ کیا بیان 1.5 گھنٹہ بیان کیا آپ نے. بیان کے بعد 1.5 گھنٹے سے پتہ نہیں, کبھی آپ انگریزی میں کچھ بول رہے ہیں, کبھی اردو میں بول رہے ہیں, یہ ازم فلانا ازم, یہ ازم. میں نے کہا یہ جو میں نے اتنی آیات پڑھی ہیں, میں نے کوئی گیتا سے پڑھی ہیں, مہا بھارت سے پڑھی ہیں, تورات سے پڑھی ہیں, کہاں سے پڑھی ہیں؟ قرآن کی آیتیں ہی تو پڑھی ہیں. یہ آپ کے دماغ میں دین کا کیا تصور ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, جبہ, کبا, بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دین میں. بھائی دین تو بہت وسیع ہے. اب علماء یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو نہ الجھایا جائے, عوام کو پریکٹیکل چیزیں بتائی جائیں کہ بھائی یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آپ یہ کریں, بس ختم. اب لوگ چھیڑ رہے ہیں اختلافی موضوعات. اب جب وہ اختلافی موضوع چھیڑیں گے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے, اس لیے جواب دیا جاتا ہے, ورنہ یہ بحث مباحثے پہلے کے ختم ہو چکے ہیں. تو ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ دیکھیں سوشل میڈیا اور یہ اسکالر نئے ہیں, ہم لوگ نئے ہیں, اللہ کا دین نیا نہیں ہے, اللہ کا دین پرانا ہے. اللہ کا دین وہ ہے جو حضور سے, صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ, یہی ہماری پہچان ہے نا, اہل السنہ والجماعہ. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سنی, اہل السنت والجماعت. اہل السنہ والجماعہ کا کیا مطلب ہے؟ سنت کا مطلب اللہ کے رسول کی سنت,
اللہ کے رسول کی سنت، اور جماعت کا مطلب ہے صحابہ کی جماعت. اہل السنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کی اس تشریح کو معتبر مانتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کی، اور قرآن حدیث کی اس تشریح کو معتبر مانتے ہیں جو صحابہ کی جماعت نے کی. یہ ہماری پہچان ہے. اگر کوئی تشریح ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کی وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، قرآن حدیث کی وہ تشریح جو رسول کے صحابہ نے کی وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی تشریح کرے گا وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس تشریح کو ہم معتبر مانیں گے. اب اس تشریح سے اگر کوئی ہٹے گا، وہ چاہے قرآن کی آیت پیش کرے، وہ حدیث پیش کرے، ایک عام آدمی کا یہ لیول نہیں ہے علمی کہ وہ اس کو جج کر سکے کہ اس کی دلیل ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ جتنے فرقے پہلے زمانے میں گزرے ہیں نا، جو فرقے آج ختم ہو گئے، جو پہلے دور میں جو فرقے تھے، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. ان کو جو جیل میں ڈالا گیا، ان کو کوڑے لگائے گئے، وہ سارے جو گمراہ فرقے تھے وہ سارے استدلال کہاں سے کرتے تھے؟ قرآن سے کرتے تھے. آج بھی جتنے گمراہ فرقے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے فرقے ہیں گمراہ فرقے، وہ استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ قرآن سے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بھائی امامت اور خلافت کا مسئلہ ہے، خلافت ٹھیک ہے یا امامت ٹھیک ہے؟ تو جو کہتے ہیں امامت ٹھیک ہے وہ کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں. تو جب قرآن کریم کی آیات سے استدلال کریں گے تو موقف ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے. بعض اوقات تو میں اگر خلاصہ عرض کروں نا تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک تو یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا نیا ہے، یہ اسکالر نئے ہیں، ہم نئے ہیں، اللہ کا دین نیا نہیں ہے. اللہ کا دین وہی ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لے کر آئے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابہ کو کہا جا رہا ہے اگر یہ لوگ ایسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں گے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے. تمسکوا بہا، اس کو پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو جبڑوں سے دبا کے پکڑو، یعنی چھوٹنے نہ پائے تم سے خلفاء راشدین کی سنت. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ایجاد کی گئی ہر چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، اس کا مطلب قرآن حدیث کا وہ فہم معتبر ہے جو خلفاء راشدین نے بیان کیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سابقین اولین وہ صحابہ جو ابتدا میں اسلام لائے، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. کن سے؟ جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے. تو اب اگر کوئی آدمی صحابہ کو ہی نہ مانتا ہو، صحابہ کو برا بلا کہتا ہو، اس کا دین معتبر ہوگا؟ بھائی یہ قرآن ہمارے پاس ہے، یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہم نے کیا قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے؟ یہ جو حدیثیں کیا ہمارے پاس کوئی ویڈیو بنائی ہے ہم نے؟ ہمیں کیسے پتا کہ یہ وہی حدیثیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں؟ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا. کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ دلیل یہی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ وہی قرآن ہے. صحابہ نے ہمیں بتایا کہ یہ وہی قرآن ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وہی قرآن ہے. صحابہ کہتے ہیں حدیثیں جتنی ہم بیان کرتے ہیں
حدیثیں روایت کرنے والے کون ہیں؟ بولیں، صحابہ ہیں. تو صحابہ نے ہمیں بتایا نا کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ قول ہے. تو اگر صحابہ کو آپ بیچ میں سے مائنس کریں گے تو جس آدمی کی نظر میں صحابہ معتبر نہیں ہے، اس کی نظر میں دین کیسے معتبر ہوگا؟ اس کی نظر میں قرآن کیسے معتبر ہوگا؟ اس لیے ہم دین کی اس تشریح کو معتبر مانتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی، جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے بیان کی. یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات ایک دوست، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دوست آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، اور دلیل نہیں ہوتی تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کا حل یہ کہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر بحث مباحثہ کرنے والا، ہر ڈیبیٹ کرنے والا اس نیت سے ڈیبیٹ نہیں کرتا کہ وہ آپ کی بات مانے گا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ آدمی اس لیے نہیں مان رہا کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس وہ دلیل مانتا ہے. کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ یہ بات اس لیے نہیں مان رہا کہ مولوی صاحب کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے. سنا ہوگا نا آپ نے. اس کا مطلب یہ کہ اگر دلیل ہوتی تو وہ مان جاتا. آپ مجھے یہ بات بتائیں، کیا اللہ کے رسول کی بات سب لوگوں نے مان لی تھی؟ بولیں، اللہ کے رسول کی بات سب لوگوں نے مان لی تھی؟ کیوں نہیں مانی تھی؟ کیا اللہ کے رسول کے پاس معاذ اللہ دلیل نہیں تھی؟ بولیں، تھی دلیل؟ نہیں تھی تو وہ کیوں نہیں مانے؟ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے. ہر آدمی جو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دلیل نہیں ہے جب ہی نہیں مان رہا. کیا انبیاء میں آپ کو کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا، کوئی نبی جس پہ ساری قوم ایمان لائی ہو؟ کوئی نبی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس پہ اس کی ساری قوم ایمان لائی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو ڈیبیٹ ہوئی نمرود کے ساتھ اور نمرود کو لاجواب کیا، دلیل کی دنیا میں اس کو ناک آؤٹ کیا، نمرود پھر بھی نہیں مانا. قرآن کریم میں آتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی ڈیبیٹ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اور یہ اللہ نے انبیاء کے واقعات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. یہی سبق ہے اس کا. قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں واقعات اس لیے ذکر کیے گئے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی نمرود کو. ان الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے. یہ دلیل ہے، اس لیے وہ رب ہے. نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑا، پھانسی چڑھا دیا. ایک پھانسی کے مجرم کو معاف کر دیا کہ دیکھیں جو زندہ تھا اس کو مار دیا، جو مردہ تھا اس کو. سمجھ آ رہی بات؟ انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. قرآن یہ کہتا ہے فبہت الذی کفر. یہ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کہ کافر لاجواب ہو گیا. کافر لاجواب ہو گیا. تو کیا نمرود مسلمان ہو گیا تھا؟ بولیں، نمرود مسلمان ہو گیا تھا؟ تو نمرود جو مسلمان نہیں ہوا تھا یہ کسی دلیل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا تھا، یا اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ آسمان سے پتھر برسا دے گا، تو قوم کہنے لگی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ اگر یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. علماء نے لکھا ہے کہ ان کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس کے راستے پہ چلا دے. کیا دعا کرنی چاہیے تھی؟ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس کے راستے پہ چلا. وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے
پتھر برسا. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ حق ہے پھر بھی میں نے نہیں ماننا. یہی مطلب ہے نا, اگر یہ حق پر ہے پھر بھی میں نے ماننا نہیں ہے, لہٰذا مجھ پہ پتھر برسا دے, میں پھر بھی نہیں مانوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو آپس میں مقابلہ ہوا, فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا, جادوگروں کو کہا کہ اپنا کرتب دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, ان کا سارا کرتب ختم. جادوگر مسلمان ہو گئے جو یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے جو کام کیا یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. جادو وہ جانتے تھے جادوگر کہ یہ معجزہ ہے, وہ مسلمان ہو گئے. فرعون مسلمان ہوا. فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا, تمہارے پیر کاٹ دوں گا. یہ تم سب کی ملی بھگت ہے, تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو. فرعون ایمان نہیں لایا. تو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھیے, جو بات کی جاتی ہے نا دلیل دلیل, دلیل نہیں ہے اس لیے نہیں مان رہا, دلیل نہیں ہے اس لیے نہیں مان رہا. اگر دلیل سے ہی ماننا ہوتا تو فرعون مان جاتا, اگر دلیل سے ہی ماننا ہوتا نمرود مان جاتا, اگر دلیل سے ہی ماننا ہوتا ابو جہل اور ابو لہب مان جاتے. وہ نہیں مانے, ہر طرح کی دلیل ملنے کے بعد بھی نہیں مانے. تو یہ دلیل دلیل کی رٹ جو لگائی جاتی ہے بعض اوقات, یہ بھی اپنی اس ہٹ دھرمی کو چھپانے کے لیے کہ نہیں میں تو دلیل کو مانتا ہوں لیکن کوئی دلیل ہے نہیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا اب کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء, کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو سونے چاندی کا گھر بنا کے دکھائیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا انگور اور کھجوروں کے باغات بنا کے دکھائیں, ہم پھر مانیں گے. او تفجر الانہار خلالہا تفجیرا, یا یہاں سے نہریں جاری کر کے دکھائیں, تب مانیں گے ہم. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل, آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, میں تو اللہ کا رسول ہوں, بشر ہوں. میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس کوئی دیومالائی طاقتیں ہیں, میں کوئی ایسا کام کر جاؤں گا جو کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہے. مجھ سے بات کرو دلیل سے کہ میری دلیل کیوں غلط ہے. آپ اگر یہ کہتے ہو کہ آپ اس لیے غلط ہیں کہ آپ سونے چاندی کا گھر نہیں بنا سکتے, اگر آپ سونے چاندی کا گھر بنا لیتے اس کا مطلب آپ حق پہ تھے, لیکن آپ سونے چاندی کا گھر نہیں بنا سکتے اس لیے آپ کیا ہیں, غلط ہیں. تو دلیل تو یہ بھی ہے, یہ دلیل ہے یا نہیں, لیکن یہ دلیل غلط ہے. یہ دلیل کیا ہے, وہ اس دلیل کو ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو دلیل دیکھیں ڈیمانڈ کی ہے یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, 8واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کر دیں, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, قبر سے مردے اٹھ کر ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور دنیا جہان کی ساری دلیلیں ان کے سامنے لا کے رکھ دیں, اللہ فرماتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ قرآنی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور یہ قرآنی آیات اللہ نے ہمارے لیے ہی نازل کی ہیں کہ ایسا دور آئے گا پھر لوگ یہ باتیں کریں گے تو قرآن کی یہ آیات ان کے سامنے ہوں گی تو گمراہی سے بچ جائیں گے. لیکن قرآن کوئی پڑھے تو صحیح کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے, اس کا ترجمہ تو ہمیں آتا ہو. کوئی درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث ہو رہا ہے, اس میں پابندی کے ساتھ. صرف سوشل میڈیا ہی سب کچھ نہیں ہے کہ بس سوشل میڈیا پہ سنتے رہیں, اس کو سنیں اس کو سنیں اس کو سنیں. اگر مسجد میں کوئی درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, ایک پراپر طریقے سے اس میں بیٹھیں. آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گی جو یوٹیوب پہ ملتی ہے, ٹک ٹاک پہ جو آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے وہ آپ کو مسجد میں اس طرح کی نہیں ملے گی. لیکن جو علم آپ کو مسجد میں ملے گا وہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گا. بہت سی باتیں آج کے دور میں جس طریقے سے معجزات کا انکار کیا جا رہا ہے, کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے. اب اولیاء اللہ کی جو کرامات کتابوں میں لکھی گئی ہیں, کہتے ہیں فلاں ولی نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ شرک ہے. اب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو پھل آتا تھا, حضرت مریم پیغمبر تو نہیں ہے نا, عورتیں تو پیغمبر نہیں ہوتی, پیغمبر مرد ہوتے ہیں نا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے مرد کو ہی بھیجا ہے, کسی عورت کو ہم نے رسول نہیں بنایا. تو حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آتا تھا نا. حضرت زکریا جو آئے تو کہنے لگے نا انا لکی ھذا, یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں,
حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اب حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت مریم پیغمبر نہیں ہے، لیکن یہ کرامت حضرت مریم کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہے، حضرت زکریا کے ہاتھ پہ ظاہر. بولیں، لوگ کہتے ہیں یہ کرامت صحابی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی، ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ کیسے ظاہر ہو گئی؟ تو حضرت مریم کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونی چاہیے تھی یا حضرت زکریا کے ہاتھ پہ؟ بولیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دلیل کی رٹ لوگ لگاتے ہیں، اس کی ریالٹی کیا ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا؟ واقعہ ہے نا قرآن میں، یہ ساری قرآنی آیات ہیں. تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کے پاس وہ تخت اتنی دیر میں حاضر کر دوں گا جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا. دوسرے شخص نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں لا کے حاضر کر دوں گا. اور اس نے حاضر کر دیا. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا جو شخص تھا وہ پیغمبر تو نہیں تھا، یہ کام اگر اس نے کیا تو حضرت سلیمان نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی یہ تخت اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، ان کا مرید تخت کو حاضر کر سکتا ہے پلک جھپکنے کی مقدار میں، تو حضرت سلیمان نے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اس نے یہ تخت حاضر کر دیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فضیلت حضرت سلیمان سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اس جیسے ہزاروں لاکھوں حضرت سلیمان کی جوتی پہ قربان. نبی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو کرامت کسی ولی کے، آج کل تو من گھڑت کرامتیں بھی بہت ہیں، لوگ ویسے ہی بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب نے اس دن کہا کہ عجیب یعنی افسوس ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر اعتراض بھی کیے جاتے ہیں، وہ صحیح بات بھی مشکوک ہو جاتی. ایک رمضان ٹرانسمیشن میں ایک صاحب آ رہے ہیں، وظیفے بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو، فلانا وظیفہ پڑھو. تو کہا کسی شخص نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ بندہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے رمضان ٹرانسمیشن میں وظیفے بتا رہا ہے، میں 3 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بہترین وظیفے بتا رہا ہے. کیا دین کا مذاق بنایا ہے. اور یہی لوگ ہمارے ہاں چلتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ تقریباً کوئی میں 10-12 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میرا جتنا کام ہے تقریباً سارا سنجیدہ کام ہے. سنجیدہ کانٹینٹ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. میں نے سیرت پہ کورس شروع کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر. 1 گھنٹے کی ویڈیو پہ نا میں پورا ہفتہ محنت کرتا ہوں، اس کی ایڈیٹنگ پر، اس کے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ویڈیو میں لکھی ہوئی آ رہی ہوتی. جب اس کو چلاؤ تو اس کو دیکھنے والے 1000 2000 3000 5000 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. اور کوئی اختلافی بات، اس دن طلاق کے موضوع پہ میں نے ڈیبیٹ کی. ڈیبیٹ کیا تھی، وہ ٹی وی چینل پہ مسئلہ آ گیا تو ایک بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہم قرآن حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی ہے، ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی میں ہے، یہ ہے فقہ حنفی میں یہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میری دلیلیں سنیں. اب جب میں نے دلیلیں دینا شروع کی، کہہ رہے ہیں آپ تو اتنی ساری حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ٹائم ختم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. میں نے کہا سن بھائی. پھر اب جب سنانا شروع کی، اب وہ کلپ جب میں نے ڈالا ہے تو وہ شاید 2 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا. ادھر ہمیں کہتے ہیں کہ بحث مباحثہ مت کرو، ادھر سنتے وہی چیزیں جس میں بحث مباحثہ ہوتا. تو اب اس طرح کے 2 نمبر لوگ آ کر من گھڑت کرامتیں، من گھڑت کہانیاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صحیح حقیقی کرامتیں، اب کیا ان کرامتوں کی وجہ سے حضرت مریم کی کرامت کا انکار کریں گے آپ؟ حضرت مریم کی جو کرامت قرآن میں، کرامت میں کسی ولی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ولی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کسی نبی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اللہ نے کسی نبی کو کوئی اختیارات نہیں دیے. جب کسی نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نبی اپنی مرضی سے جب چاہے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا، ولی اپنی مرضی سے جب چاہے کرامت ظاہر نہیں کر سکتا. جب اللہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کرانا چاہے گا اللہ کرا دے گا. نہ اس میں کسی نبی کا اختیار ہوتا ہے نہ کسی ولی کا اختیار ہوتا ہے. تو معجزے کا انکار کرنے والا اور صحیح کرامت، 2 نمبر کرامت نہیں،
صحیح کرامت کا انکار کرنے والا وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو لاٹھی اژدہا بنا، عقلاً ممکن ہے کہ لکڑی سے اژدہا بن جائے اور پھر وہ اژدہا ساری چیزوں کو کھا لے؟ یہ ممکن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پہ لاٹھی ماری، سمندر میں 12 رستے بن گئے. سائنس یا لاجک اس چیز کو مانتی ہے کہ آپ سمندر پہ لاٹھی ماریں 12 رستے بن جائیں؟ مانتی ہے سائنس لاجک؟ اللہ نے کیا نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں گئے، آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنایا، کیا عقل اور لاجک اس چیز کو مانتی ہے؟ حضرت ابراہیم اس میں بچے نہیں بچے اس میں، لیکن حضرت ابراہیم کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ حضرت ابراہیم کا عمل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کوئی اختیار دیا تھا. اگر یہ اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوسری دفعہ بھی لاٹھی کو اژدہا بنا کے دکھاتے کہ یہ دیکھو میں دوسری دفعہ بنا رہا ہوں، یہ دیکھو تیسری دفعہ بنا رہا ہوں. ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اور وہ ایک دفعہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بار بار وہ کہتے تھے نا، یہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نہر جاری کر دیں، آپ سونے چاندی کا محل بنا دیں، آپ جناب کھجور اور انگور کے باغات بنا دیں، تو اگر اللہ کے رسول کے اختیار میں ہوتا تو اللہ کے رسول کر دیتے نا. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کے رسول کے اختیار میں یہ ہوتا کہ یہاں سے نہر جاری کر دیں تو اللہ کے رسول کر دیتے نا. بھائی اگر ان کے اس معجزے سے کسی کو ہدایت ملتی تو اللہ کے رسول کرتے نہیں کرتے؟ آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. اب اگر ایسا کوئی واقعہ، ایک تو وہ کرامتیں، وہ معجزات ہیں جو قرآن کریم میں، صحیح احادیث میں ہیں، مستند روایات میں، ان کا انکار کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. کچھ کرامتیں وہ ہیں جس کو بیان کرنے والا یا جس کو روایت کرنے والا یا جس کو لکھنے والا قابل اعتماد نہیں ہے، اس کرامت کو ماننا ضروری نہیں ہے. لیکن مطلقاً کرامت کا انکار کرنا کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ حدیث کا انکار ہے. کئی صحابہ کرام کے واقعات قرآن احادیث میں موجود ہیں جن کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے کرامتیں ظاہر کی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے دریائے نیل کا، کہ وہ ہر سال دریائے نیل میں عورت ڈالتے تھے تو دریائے نیل چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ یہ سمندر میں ڈال دینا، دریا میں، وہ چل جائے گا. حضرت عمر نے اس چٹھی میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا، اور اگر اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ چٹھی اس میں ڈالی، دریائے نیل چلنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ بولیں. اب اگر ہم کہیں کہ حضرت عمر کے ہاتھ سے ایسا ہوا، کہہ رہے ہیں دیکھیں اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہمارے بابے ہیں، وہ ہمارے لیے فخر ہیں، ان بابوں کا دفاع کرنا، ان پہ ہماری جانیں قربان. یار ہم کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ حضرت عمر جیسی شخصیت، صحابہ جیسی شخصیت، اولیاء اللہ، اللہ کے بزرگ نیک بندے، ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ ہماری ساری زندگیاں ان پہ قربان. اب اگر حضرت عمر کی یہ کرامت ہے تو کوئی اس کی وجہ سے انکار کر دے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے ایک چٹھی ڈالی دریا چلنا شروع ہو گیا. بھائی یہ حضرت عمر کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ کا کمال تھا کہ اللہ نے حضرت عمر کے ہاتھ سے یہ کام کروا دیا. یہ واقعہ نہ اس سے پہلے پھر ہوا، نہ اس کے بعد پھر ہوا، جب اللہ نے کروانا چاہا اللہ نے کروا دیا. بہرحال یہ تفصیلی موضوعات ہیں. میں اپنی گفتگو کا حاصل وصول یہ بتاؤں کہ مستند علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں. یہ جو مسجد میں، مدرسے میں جو علماء ہیں نا، یہ جو آپ کو دین بتا رہے ہیں، یہ ٹھیک بتا رہے ہیں. آپ کو 20-25 سال 30 سال بعد گھوم پھر کے آنا پھر ادھر ہی ہے. یہ دلیل کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، دلیل ولیل کچھ نہیں ہے، صرف ویسے ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہے. اس تشریح پر اعتماد کریں جو سند سلسلہ بسلسلہ، سینہ بسینہ اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا ہے. جو تعبیر دین کی تشریح کی صحابہ نے، اللہ کے رسول نے، فقہاء نے، مجتہدین نے کی ہے، اس پر اعتماد کریں. اور وہ آپ کو کوئی متجدد اسکالر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، اس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. ڈاکٹر بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، پروفیسر بھی، انجینئر بھی، سب قابل احترام ہے. لیکن اگر ہر آدمی اپنی ڈومین میں رہے،
انجینئر اگر لوگوں کا اوپن ہارٹ سرجری کرنا شروع کر دے گا انجینئر، تو ہم انجینئر کو کہیں گے آپ کی ریسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن انجینئر صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اوپن ہارٹ سرجری، ہمیں پتا ہے آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن آپ جا کے پائپ وائپ ٹھیک کریں. آپ پلمبر ہیں تو پلمبری کا کام کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے اوپن ہارٹ سرجری کرنا. اب وہ کہے کہ میں اتنا ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، میں نے امریکہ کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ اوپن ہارٹ سرجری نہیں کر سکتے، آپ مجھے جناب آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بے عزتی ہے اس کی. اس کو کہا جائے گا اسی میں آپ کی عزت ہے. آپ کی عزت یہی ہے کہ آپ اوپن ہارٹ سرجری نہ کریں. اگر آپ کریں گے بندہ مار دیں گے. اوپن ہارٹ سرجری کرنے والا تو جسمانی طور پہ مارے گا. یہ جو پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، یہ آپ کے ایمان کو مار دیں گے، آپ سے آپ کا ایمان چھین لیں گے، آپ سے آپ کا عقیدہ چھین لیں گے. تو اس لیے مستند علماء سے جڑیں، ان کے دروس میں بیٹھیں، ان کے بیانات میں بیٹھیں. کوئی کنفیوژن ہے کسی مستند آدمی کے پاس جائیں، اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرے مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں. اس کی نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ آپ کو کوئی ایک مفتی صحیح طریقے سے نہ سمجھا سکے، دوسرا مفتی سمجھا دے گا، تیسرا سمجھا دے گا. اگر آپ کے پاس کسی چیز کی دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی دلیل موجود نہیں ہے. ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ دا ایویڈنس آف ایبسنس. ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ دا ایویڈنس آف. اگر آپ کے پاس کسی چیز کی دلیل نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کی دلیل موجود نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہوگی، کسی اور کے پاس ہوگی، کسی اور کے پاس ہوگی. اللہ کے رسول کا، اللہ کا یہ دین اتنا یتیم نہیں ہے کہ 1450 سال تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. آج کچھ لوگ اٹھ کر دین کی عجیب و غریب تشریح کرنا شروع کر دیں، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، کبھی ہدایت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان اسکالروں کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کے راستے پہ چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے یہ کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے پہ چلو گے، جس راستے پر امت کا اجماع چلا آ رہا ہے. قرآن حدیث کی جو تشریح امت نے بحیثیت مجموعی کی ہے، اگر اس پہ چلو گے تو ہدایت میں جاؤ گے. اگر اس کے علاوہ کسی راستے پہ چلو گے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں جہنم میں داخل کریں گے. یہی مطلب ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.